بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وفي رواية كأنها صام السنة كلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امید ہے سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور انسان کے ہر عمل کو اس کا ثواب جو ہے دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر، الحمدللہ ہم تمام اہل اسلام نے رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزوں کے بعد ابھی عید کا مہینہ ہے، جس کو عربی اس میں ہجری سن کے اعتبار سے شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور شوال کے مہینوں کے روزوں کی فضیلت حدیث شریف میں آتی ہے، جس طرح کے خطبے میں حدیث شریف پڑھی گئی۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں اس نے 6 نفلی روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ یعنی اس کا یہ عمل جو روزے اس نے شوال کے مہینے میں 6 رکھے، اس کا اتنا ثواب ہے جس طرح اس نے ہمیشہ روزے رکھے ہوں برابر، اتنا اس کا ثواب ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہا صام السنۃ کلھا، کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ جس شخص نے شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ابھی عمل تو بہت ہی قلیل، بہت تھوڑا ہے، لیکن اس کا ثواب کو اگر دیکھا جائے بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے ابھی رمضان کے روزے رکھے، اور ابھی ہمیں اتنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، اگر ہم یہ روزے رکھنے چاہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ہمارے وہ عادت بنی ہوئی ہے رمضان کے روزوں کی، اٹھنے کی اور سحری اور افطاری کی ہماری عادت بنی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ روزے بندہ لگاتار بھی رکھ سکتا ہے، وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، جس طرح رکھنا چاہے، جس طرح انسان کو آسانی ہو اس طرح رکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ نہیں بالکل لگاتار رکھے گا، نہیں، بلکہ ایک دن رکھا، ایک دن نہیں رکھا، دوسرے دن رکھا، تیسرے دن نہیں رکھا، اس طرح وقت کے ساتھ بھی روزے رکھ سکتا ہے اور لگاتار بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے ثواب اور فضیلت کو دیکھیں تو بہت بہت ہی بڑا اجر ہے کہ پورے اس کا عمل یہ ہمیشہ کے برابر، جس طرح اس نے ہمیشہ یہ عمل کیا ہو، ہمیشہ روزے رکھے ہوں، اس کے یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ کوئی تھوڑا ثواب یا تھوڑی فضیلت نہیں ہے اس کی، بہت ہی بڑا اجر، بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے اس کی۔ اور اس طرح جس طرح دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، اس کا اتنا ثواب ہے۔ تو بھی انسان خود سوچے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے ثواب کتنا بڑا ہے۔ تو ثواب اور فضیلت کو دیکھا جائے تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے، ان روزوں کو رکھنے کی ہم عزم کریں، ارادہ کریں، پختہ عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ ہم روزے رکھیں گے، کیونکہ ثواب بہت ہی بڑا ہے، اور اتنے زیادہ روزے ہیں بھی نہیں، سارے 6 روزے ہیں، اور ان کے اندر لگاتار رکھنے کی بھی کوئی شرط نہیں کہ لگاتار رکھے جائیں گے، نہیں، بلکہ اگر انسان وقفے کے ساتھ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم کوشش کریں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ثواب، بہت ہی زیادہ اجر ملے گا، انشاءاللہ کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔